خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، اسلامی غذائی قوانین اور خاص طور پر حلال ذبیحہ کے حوالے سے جو سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ زبان، فقہ، تاریخ اور سماجی پہلو سب کا احاطہ کرتا ہے۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ سورۃ المائدہ کی روشنی میں ذبیحہ کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھیں۔ پھر دیکھیں گے کہ عام ذبح اور قربانی میں کیا فرق ہے، کیا حلال کے لیے خون کا نظر آنا واقعی ضروری ہے، اور یہودی قوانین سے اس کا کیا تعلق ہے۔ لوگ حلال پر اعتراض کیوں کرتے ہیں، اور آخر میں انسان نے گوشت کب سے کھانا شروع کیا، یہ سب دیکھیں گے۔ زبردست، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ جو اکثر الجھن پیدا کرتا ہے وہ سورۃ المائدہ آیت 3 میں لفظ ذبیحہ کا استعمال ہے۔ اس کا ترجمہ کبھی قربان کیا گیا ملتا ہے تو کبھی ذبح کیا گیا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ کیا یہ صرف ترجمے کی بات ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور نہیں، یہ صرف ترجمے کا فرق نہیں ہے، اس میں گہرائی ہے۔ دیکھیں، لفظ ذبیحہ جو ہے وہ عربی فعل ذبح کی مجہول شکل ہے۔ اس کا بنیادی مطلب تو یہی ہے، اس نے ذبح کیا، مطلب گلا کاٹا، جس میں عام طور پر شہرگیں، سانس کی نالی، خوراک کی نالی، یہ سب کاٹی جاتی ہیں۔ تو اگر لغوی معنی دیکھیں تو سب سے ٹھیک ترجمہ ذبح کیا گیا ہی بنتا ہے۔ اچھا، تو پھر یہ قربان کیا گیا والا معنی کہاں سے آیا؟ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جی، یہ معنی آتا ہے نیت اور سیاق و سباق سے۔ قربان کیا گیا کا مطلب تب بنتا ہے جب یہ ذبح کا عمل ایک خاص مذہبی نیت سے کیا جا رہا ہو، جیسے عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، یا کوئی منت مانی ہو اس کے لیے جانور ذبح کرنا۔ تو اس صورت میں یہ صرف کھانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی عبادت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے۔ عمل وہی ہے، گلا کاٹنا، لیکن نیت اسے عبادت بنا دیتی ہے۔ اوہ، تو اصل فرق نیت کا ہے۔ اچھا، تو سورۃ المائدہ کی آیت 3 میں جہاں یہ لفظ آیا ہے، وہاں کون سا معنی زیادہ فٹ بیٹھتا ہے؟ وہ آیت تو حرام چیزوں کے بارے میں ہے نا؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ سورۃ المائدہ کی آیت 3 میں حرام چیزوں کی ایک فہرست ہے، مردار، خون، سور کا گوشت وغیرہ۔ اسی میں آتا ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ اور پھر آگے ہے والمنخنقۃ والموقوذۃ، اور آخر میں وما ذبح علی النصب، یعنی وہ جانور جو بتوں کے استھانوں پر ان کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اچھا، تو یہاں سیاق و سباق بالکل واضح کر رہا ہے کہ ذبیحہ کا مطلب ذبح کیا گیا ہے، اور خاص طور پر وہ ذبح جو شرک کے ساتھ ہو، غیر اللہ کے لیے ہو۔ یہ حرام ذبیحہ کی ایک قسم بیان ہو رہی ہے۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ تو آپ نے جو نیت اور مقصد کا فرق بتایا، اس کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو عام ذبح، جسے ذبح کہتے ہیں، اور قربانی میں عملی طور پر کیا کیا فرق ہے؟ پہلا تو بنیادی مقصد کا فرق ہے۔ عام ذبح کا مقصد کیا ہے؟ خوراک حاصل کرنا، یہ ایک دنیاوی ضرورت ہے، جبکہ قربانی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس کا حکم ماننا، اس کا قرب حاصل کرنا۔ یہ خالصتاً ایک روحانی عمل ہے۔ اور نیت کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ نیت میں بھی فرق ہے۔ عام ذبح کرتے وقت نیت بس اتنی ہوتی ہے کہ بھائی جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کر کے حلال گوشت مل جائے۔ قربانی میں نیت ایک خاص مذہبی رسم ادا کرنے کی ہوتی ہے، جیسے عید الاضحیٰ پر سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا یا کوئی منت پوری کرنا۔ موقع، محل اور جانور کے انتخاب میں بھی فرق ہوتا ہوگا؟ یقیناً، عام ذبح تو آپ سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں جب گوشت چاہیے۔ قربانی کے خاص مواقع ہیں، جیسے عید کے دن ہیں، حج کے موقع پر ہے، یا کوئی نذر مانی ہو۔ جانوروں میں بھی فرق ہے۔ عام ذبح میں کوئی بھی حلال جانور ہو سکتا ہے۔ قربانی کے لیے عموماً خاص جانور ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، اور ان کی عمر کی بھی شرطیں ہیں۔ اور اللہ کا نام لینے کا عمل، وہ تو دونوں میں ہوتا ہے؟ جی ہاں، اللہ کا نام لینا یعنی بسم اللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ دونوں میں لازمی ہے۔ اس کے بغیر تو جانور حلال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن قربانی میں اس کے ساتھ ایک خاص قربانی کی نیت بھی شامل ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہر قربانی ٹیکنیکلی ذبح ہی ہے، لیکن ہر ذبح قربانی نہیں ہوتا۔ قربانی ایک خاص قسم کا عبادت والا ذبح ہے۔
بہت خوب، یہ فرق اب بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، اب ایک اور بڑا عملی سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کیا جانور سے خون بہتا ہوا نظر آنا ضروری ہے؟ کیا یہ شرط ہے حلال ہونے کی؟ یہ ایک بہت عام کہہ لیں غلط فہمی ہے۔ مختصر جواب ہے نہیں۔ خون کا نظر آنا بذات خود شرط نہیں ہے۔ اصل چیز ہے خون کا جسم سے بہہ جانا، نکل جانا۔ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے۔ تو پھر حلال ذبح کی اصل شرائط کیا ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو بنیادی شرائط ہیں وہ یہ ہیں۔ اول تو یہ کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ کچھ علماء اہل کتاب کے ذبح کی بھی اجازت دیتے ہیں مخصوص شرائط کے ساتھ، سورۃ المائدہ کی آیت 5 کی بنیاد پر۔ دوسرا، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ تیسرا، ایک تیز دھار چھری سے گردن پر گہرا کٹ لگایا جائے جس سے 4 رگیں کٹ جائیں، سانس کی نالی، حلقوم، خوراک کی نالی، مری اور گردن کی دونوں شہ رگیں، وجدین۔ کم از کم 3 کا کٹنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اور چوتھا، جو سب سے اہم ہے، کہ اس کٹ کے نتیجے میں جانور کا خون جسم سے بہہ جائے۔ تو اصل نقطہ خون کا بہاؤ ہے، نہ کہ اس کا نظر آنا۔ میں سمجھ رہی ہوں یہ تکنیکی بات ہے، لیکن عام طور پر تو لوگ بہتے خون کو ہی ذبح کی نشانی سمجھتے ہیں۔ اس پر اتنا زور کیوں ہے کہ بس خون بہہ جائے، چاہے نظر آئے یا نہ آئے؟ آپ کا نقطہ صحیح ہے کہ عام مشاہدے میں تو خون بہتا نظر آتا ہی ہے، لیکن فقہ میں زور عمل پر ہے، منظر پر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو قرآن نے بہتا ہوا خون کھانے سے منع کیا ہے، سورۃ الانعام میں واضح حکم ہے۔ تو ذبح کا ایک مقصد گوشت کو اس خون سے پاک کرنا ہے۔ جب شہرگیں کٹتی ہیں تو دل خون کو تیزی سے باہر پمپ کرتا ہے، گوشت صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا، یہ طریقہ جانور کے لیے نسبتاً کم تکلیف دہ مانا جاتا ہے۔ تیز کٹ سے دماغ کو خون کی سپلائی فوراً رکتی ہے، جانور بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے تکلیف کم محسوس ہوتی ہے۔ اگر جانور کو اس طرح مارا جائے کہ خون اندر ہی رہ جائے یا ٹھیک سے نہ بہے، جیسے گلا گھونٹ دیا یا سر پر زور سے مارا یا بجلی کا ایسا جھٹکا دیا کہ وہ مر گیا یا پانی میں ڈبو دیا، تو وہ جانور میتہ یعنی مردار شمار ہوگا، اور وہ حرام ہے، چاہے مارنے والے نے بسم اللہ ہی کھونا پڑی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، مفہوم یہ ہے کہ جس چیز سے خون بہایا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ۔ صحیح۔ یہاں بھی خون بہایا جائے پر زور ہے، نہ کہ خون دیکھا جائے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ اچھا، اب ذرا تاریخ اور دوسرے مذاہب سے تقابل کی طرف آتے ہیں۔ اسلامی ذبیحہ کے طریقے، خاص کر یہ تیز کٹ اور خون بہانے والی بات، یہ کچھ یہودی قوانین، کشروت کے طریقے، شہیتا سے ملتی جلتی لگتی ہیں۔ کیا اسلامی طریقہ ان سے متاثر تھا؟ جی، یہ سوال اکثر اٹھتا ہے۔ مماثلتیں تو ہیں، بالکل ہیں، جو شاید مشترکہ ابراہیمی روایات کی وجہ سے ہوں۔ دونوں میں تیز چھری سے گلا کاٹنا، خون بہانا ضروری ہے۔ خون پینا منع ہے، سور حرام ہے، مردار کھانا منع ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ قوانین اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے آئے ہیں۔ یہ اپنائے نہیں گئے بلکہ نازل ہوئے ہیں۔ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان میں جو تبدیلیاں ہو گئی تھیں ان کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ تو مماثلتوں کے باوجود خاص فرق کیا ہے پھر ان دونوں میں؟ کئی فرق ہیں۔ مثلاً ذکر کا فرق ہے، مسلمان صرف اللہ کا نام لیتے ہیں، یہودی ایک خاص دعا پڑھتے ہیں۔ پھر ذبح کون کر سکتا ہے؟ اسلام میں کوئی بھی سمجھدار بالغ مسلمان یا اہل کتاب کر سکتا ہے۔ یہودیت میں صرف ایک خاص تربیت یافتہ شخص شوہیت ہی کر سکتا ہے۔ چھری اور کٹ کے بارے میں قوانین بھی مختلف ہیں۔ شہیتا میں چھری کی باریکیوں پر بہت زیادہ زور ہے کہ بالکل ہموار ہو، کوئی خراش نہ ہو۔ کٹ لگانے کا طریقہ بھی بہت مخصوص ہے۔ اسلام میں تیز چھری ضروری ہے لیکن اتنی زیادہ باریکیاں نہیں ہیں، اور کچھ جانوروں کی حلت اور حرمت میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بنیادی اصول ملتے جلتے ہیں، جیسے خون سے پرہیز، لیکن تفصیلات اور شرائط ہر مذہب میں اپنی وحی اور روایت کے مطابق الگ ہے۔ جی بالکل۔ اسلام خود کو ابراہیمی سلسلے کی تکمیل کہتا ہے، تو کچھ بنیادی باتیں مشترک ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن احکامات اللہ کے براہ راست حکم کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک ایسے موضوع پر آتے ہیں جو آج کل خاص طور پر مغرب میں بہت بحث میں رہتا ہے۔ کچھ غیر مسلم حلقے حلال طریقوں پر اعتراض کیوں کرتے ہیں، خاص کر جب وہی لوگ
دوسرے طریقوں سے حاصل کیا گیا گوشت آرام سے کھا رہے ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک کافی پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کی وجوہات بھی ملی جلی ہیں۔ کچھ تو حقیقی خدشات ہوتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں، اور بدقسمتی سے کبھی کبھی تعصب کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ حقیقی خدشات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بنیادی دلیل جو وہ پیش کرتے ہیں وہ جانوروں کی بہبود یعنی اینیمل ویلفیئر کا معاملہ ہے۔ خاص طور پر جانور کو ذبح سے پہلے بے ہوش یعنی سٹن کرنے کا مسئلہ۔ بہت سے مغربی ممالک میں قانون ہے کہ جانور کو مارنے سے پہلے بے ہوش کیا جائے۔ روایتی طور پر حلال اور کوشر ذبح میں بھی سٹننگ نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں سٹننگ سے ہی جانور مر نہ جائے اور وہ مردار ہو کر حرام ہو جائے۔ لیکن کیا یہ اب بھی ایسا ہے؟ کیا سٹننگ اور حلال ایک ساتھ نہیں چل سکتے؟ یہیں پر ایک بہت اہم بات ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے یا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کل دنیا میں جو بڑے حلال سرٹیفیکیشن ادارے ہیں، ان کی اکثریت ایسی سٹننگ کی اجازت دیتی ہے جو ریورسیبل ہو، مطلب ایسی تکنیک جیسے خاص قسم کی بجلی کی سٹننگ یا کیپٹوبولٹ گن جو جانور کو بے ہوش تو کر دے لیکن مارے نہیں۔ اچھا، اس طرح جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، اور زیادہ تر علماء اور فقی ادارے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق سمجھتے ہیں، کیونکہ ذبح کی بنیادی شرط جانور کا زندہ ہونا اور خون بہنا پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ حلال میں جانوروں کی بہبود کا خیال نہیں یا سٹننگ بالکل منع ہے، یہ آج کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری تھا کیونکہ عام تاثر واقعی اس کے برعکس ہے۔ اچھا، اور کیا وجوہات ہیں ان اعتراضات کی؟ دوسری وجہ غلط فہمی ہے۔ کچھ لوگ حلال کو کوئی خفیہ قسم کا مذہبی ٹیکس سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی اثر و رسوخ پھیلانے کی کوشش ہے۔ جب وہ عام چیزوں پر، پانی کی بوتل پر بھی حلال کا نشان دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ مقصد صرف مسلمان صارفین کو تسلی دینا ہوتا ہے۔ تیسری وجہ بعض اوقات سیاسی ہوتی ہے یا زینوفوبک، یعنی غیر ملکیوں، یہ خاص طور پر مسلمانوں سے نفرت یا ڈر۔ ایسے میں حلال کی مخالفت بس ایک بہانہ بن جاتا ہے ان جذبات کے اظہار کا، اسے ایک غیر ثقافتی چیز سمجھ کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے شروع میں منافقت یا تضاد کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی، چوتھا پہلو وہی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو لوگ حلال ذبیحہ پر جانوروں کی تکلیف کی اتنی فکر کرتے ہیں، ان میں سے کئی لوگ فیکٹری فارمنگ کا گوشت کھاتے ہیں، جہاں جانوروں کو اکثر بہت برے حالات میں رکھا جاتا ہے۔ ان مذبح خانوں میں بھی ان کے ساتھ سلوک کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو یہ جو منتخب قسم کی اخلاقی پریشانی ہے، اس سے لگتا ہے کہ کبھی کبھی اعتراض اصل میں جانوروں کی بہبود کے بارے میں نہیں ہوتا، بلکہ ایک خاص مذہبی عمل کے خلاف ہوتا ہے جسے وہ اجنبی سمجھتے ہیں۔ واقعی یہ سارے پہلو بہت اہم ہیں اور معاملے کی پیچیدگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، اب چلتے ہیں بالکل آخری نقطے کی طرف۔ یہ ہمیں مذہبی قوانین سے ہٹا کر انسانی تاریخ کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان نے گوشت کھانا کب اور کیسے شروع کیا؟ کیا ہم ہمیشہ سے گوشت کھاتے آئے ہیں؟ جی، یہ سوال ہمیں بائیولوجی اور قدیم انسانی تاریخ کی طرف لے جاتا ہے۔ سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ حیاتیاتی طور پر انسان ہمہ خور ہیں، یعنی اومنیور۔ ہم قدرتی طور پر پودے اور گوشت دونوں کھانے کے لیے بنے ہیں۔ ہمارے دانتوں کی بناوٹ دیکھیں، کاٹنے والے، چیرنے والے، پیسنے والے، سب طرح کے دانت ہیں۔ ہمارا نظام انہضام، ہماری کچھ غذائی ضروریات جیسے وٹامن B12 جو قدرتی طور پر زیادہ تر جانوروں سے ہی ملتا ہے، یہ سب اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارے ارتقاء میں دونوں چیزیں شامل رہی ہیں۔ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بہت پرانے انسانی آبا و اجداد جیسے ہومو ہیبلس اور ہومو ایریکٹس آج سے کم از کم آپ یوں سمجھیں 2.5 ملین سال پہلے سے بھی زیادہ عرصے سے گوشت کھا رہے تھے۔ شروع میں شاید مردار کھاتے تھے، یعنی جو جانور دوسرے شکاری چھوڑ جاتے تھے ان کا گوشت، پھر آہستہ آہستہ خود شکار کرنا سیکھ لیا۔ 2.5 ملین سال، یہ تو بہت ہی لمبا عرصہ ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ سب سے پکا ثبوت یہ ہے کہ قدیم انسانی بستیوں سے جو جانوروں کی ہڈیاں ملی ہیں لاکھوں سال پرانی، ان پر پتھر کے اوزاروں سے کاٹنے کے نشانات ہیں۔ یہ نشان بتاتے ہیں کہ وہ لوگ اوزاروں سے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر رہے تھے، ہڈیاں توڑ کر اندر سے گودا نکال رہے تھے۔ بلکہ بہت سے ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خوراک میں گوشت شامل ہونے سے جو زیادہ کیلوریز اور پروٹین ملے، اس نے انسانی دماغ کے بڑا ہونے اور زیادہ پیچیدہ ہونے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ انسانی ارتقاء کا ایک بڑا موڑ تھا۔ تو حیاتیاتی اور تاریخی طور پر گوشت کھانا انسان کا ایک بہت پرانا اور فطری حصہ ہے۔ اب اسلامی نقطہ نظر جو اس عمل کو منظم کرتا ہے، وہ اسے کیسے دیکھتا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے یہ اللہ کی تخلیق کا حصہ ہے۔ انسان کا ہمہ خور ہونا،
जानवरों से फ़ायदा उठाना ये अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम में शामिल है। कुरान में कई जगह जिक्र है, जैसे सूरह मोमिनून में है आयत 21। मफ़हूम ये है कि और तुम्हारे लिए चौपायों में भी सबक है, हम तुम्हें उनके पेटों में से दूध पिलाते हैं और उनमें तुम्हारे लिए बहुत से फ़ायदे हैं और उनमें से तुम खाते भी हो। तो इस तरह की आयत बताती हैं कि अल्लाह ने जानवरों को इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया है, जिसमें उनका गोश्त खाना भी शामिल है, लेकिन ये इजाज़त एक अखलाकी और मजहबी दायरे यानी हलाल के अंदर दी है। खून बहाने का मकसद, यहूदी कवानीन से मवाजना, जदीद एतराज़ात और उनकी वजूहात, और फिर इंसान की गोश्तखोरी की लाखों साल पुरानी तारीख तक, वाकई एक गहरा जायज़ा रहा ये। बिल्कुल। और इस सारी बातचीत से एक दिलचस्प नुक्ता निकलता है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। हलाल तरीके में नियत, अल्लाह का जिक्र और जानवर को कम से कम तकलीफ देने पर बहुत जोर है। अगर हम इस उसूल से ही कुछ सीखें, यानी हम जो खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, कैसे हासिल किया गया है, इस पर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दें, चाहे हम किसी भी ग़िज़ाई कानून को मानते हों या ना मानते हों, तो क्या इस सोच से हमारे खाने पीने की चीज़ों के साथ हमारा रिश्ता कुछ ज़्यादा बामानी, ज़्यादा जिम्मेदाराना नहीं बन सकता? ये एक सवाल है जो जहन में आता है। यकीनन ये एक बहुत अहम सवाल है और गौर तलब है। इस मालूमाती और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये बातें सुनने वालों के लिए मुफीद रही होंगी।